مجلس کی برکت کے لیے امام زمان علیہ السلام کی نظر کرم کے لیے دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند تر صلوات بے نام امام قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ذکر امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں سلسلہ مجالس کی آج یہ 10ویں گفتگو ہے۔ کوئی عشرہ مکمل ہو رہا ہے اور متعدد موضوعات مستقل بیان ہوتے رہے۔ بعض مومنین آن لائن فالو کر رہے ہیں، بعض ساتھ ساتھ فالو کر رہے ہیں۔ تو اس میں 12 کے عدد پہ ہماری گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے اور میں اس آیت سے بات شروع کرنے لگا ہوں جس میں ایک 12 کا عدد ہے، اور اس کے بعد چونکہ یہ 10ویں گفتگو ہے، بہرحال کل دن میں بھی ایک مقام پہ گفتگو ہے تو وہاں پہ جا کے موضوع اور مزید بڑھنا ہے، عشرے سے زیادہ مجالس ہو جائیں گے۔ لیکن اب چونکہ اختتامی مجالس ہیں تو ایک دو کانسیپٹس امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیا ہم بھی اس لائق اور قابل ہیں کہ امام علیہ السلام ہمیں قبول کریں اور کسی طرح سے نصرت کر سکیں امام کی؟ کیا اس کے لیے کوئی بہت بڑا آیت اللہ ہونا ضروری ہے، کوئی بہت بڑا فقیہ ہونا ضروری ہے، کوئی بہت مشہور انسان ہونا ضروری ہے؟ یعنی ہر انسان، ہر مومن وہ ناصر امام زمان ہے۔ اس پہ آج بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ سے، تاکہ ہم سب اپنے طور پر ایک جذبہ پیدا کر سکیں حضرت حجت کی خدمت میں پہنچ کر ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے انشاءاللہ سے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ توبہ کی میں نے آیت پڑھی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان اللہ نے خلق کی تب سے 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 اور زیادہ احترام کے مہینے ہیں، جو ظاہر میں رجب المرجب، اور پھر حج کا مہینہ، حج سے پہلے ایک مہینہ، حج کے بعد کا ایک مہینہ، یعنی ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام۔ یہ 4 احترام کے مہینے تھے جس میں خود عربوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم ان مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے، کسی پہ حملہ نہیں کریں گے۔ خود امام رضا علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ جو عرب جاہلیت نے بھی طے کیا ہوا تھا نا کہ وہ محرم میں ایک دوسرے کا قتال نہیں کریں گے، انہوں نے اس جاہلیت کے قانون کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو احترام والے مہینے میں شہید کیا گیا۔ اسلام کی شریعت جب آئی ہے تو اس نے کچھ احکامات جو پہلے سے تھے عربوں کے درمیان اور اس لائق تھے کہ انہیں جاری رکھا جائے تو اسلام نے ان کو انڈورس کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خود بنی ہاشم کی کئی ساری سنتیں ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے طواف 7 چکر لگانا، طواف پہلے لگاتے تھے کہ اس میں کوئی 7 فکس نہیں تھا، کوئی کتنے چکر لگا لے، تو کوئی ایک نظم نہیں تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ 7 چکر ہوں گے تو ایک طواف ہوگا، تو اس سنت کو حضرت عبدالمطلب کی جو تھی وہ شریعت محمدی میں باقی رکھا گیا۔ اس طرح سے خمس کی جو سنت تھی، خمس کا یہ طریقہ تھا کہ لوگ چونکہ اپنے خزانے چھپا دیتے تھے زمین کے اندر، کوئی بینکنگ سسٹم تو تھا نہیں، تو اب ہوتا یہ تھا کہ کبھی کوئی انسان مر گیا ہے، پتہ نہیں کتنی نسلیں گزر چکی ہیں، اب زمین کسی نے کوئی کھودی، اس نے کوئی وہاں پر خیمہ لگانا چاہا، گھر بنانا چاہا، وہاں پر اس کو خزانہ مل گیا۔ ابھی خزانہ کس کا کچھ نہیں پتا، صحرا میں ملا ہے خزانہ، کچھ نہیں پتا کس کا خزانہ ہے۔
تو حضرت عبد المطلب نے یہ اصول رکھا تھا کہ اگر ایسے کسی کو زمین سے خزانہ مل جائے تو اس میں سے وہ 5واں حصہ یعنی 20% اللہ کے نام پہ خمس دے گا. یہ حضرت عبد المطلب کی سنت تھی جو شریعت مقدسہ میں باقی رکھی گئی. ایک مل کے صلوات بھیجیں حضور کے آبا و اجداد پہ محمد وعلی محمد صلی اللہ. تو اس طرح کی جو سنتیں تھیں، اس طرح سے خود منہا اربعۃ حرم، یہ جو 4 احترام والے مہینے، یہ وہ سنت تھی کہ کم سے کم ان مہینوں میں آپس میں قتال نہیں کریں گے. اس لیے کہ رجب کا مہینہ تھا عمرے کا، اور حج کا مہینہ یہ تھا کہ حج پہ لوگ آتے تھے. اس زمانے میں بھی آپ کو پتہ آتے تھے، اس کی کیفیت اور ہوتی تھی، ان کا طریقہ اور ہوتا تھا، لیکن وہ حج کرنے تو آتے تھے. تو حج میں جو آنے والے ہیں جانے والے ہیں وہ حاجی محفوظ رہیں گے، ان پہ کوئی قتال نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. میں اس پہ آپ کی خدمت میں پہلے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ ان 12 سے مراد ائمہ نے کہا تعویل میں ہم 12 ہیں، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان اللہ نے خلق کیا. تو اللہ یہ جنوری فروری مارچ اپریل کی تو بات کر نہیں رہا. اس کا مطلب یعنی خالی اس کی بات، اس سے کوئی گہری بات ہے اس کا مطلب. اچھا، دنیا کے جتنے کیلنڈرز دیکھ لیجیے، تقریباً 55 کیلنڈرز دنیا میں رائج ہیں، سب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ہیومن میڈ ہوتا نا، اب آپ چائنیز کیلنڈر دیکھ لیں، پرشین کیلنڈر دیکھ لیں، انڈین کیلنڈر دیکھ لیں، ہمارے پنجاب کا کیلنڈر ہے وہ دیکھ لیں، اسلامک کیلنڈر دیکھ لیں، جارجین کیلنڈر، کوئی بھی کیلنڈر آپ دیکھ لیجیے، سب میں مہینوں کی گنتی نہ 13 ہے، نہ 11 ہے، 12 ہے بلکہ. تو اگر یہ ایسا ہے کہ بھائی کوئی انسان کتنا بھی بنا دے، تو پھر تو وہ کوئی بنا دیتا، کوئی 10 رکھ دیتا، کوئی 16 رکھ لیتا. لیکن یہ اللہ نے نظام تکوین میں جو اللہ نے کائنات کا سسٹم رکھا ہے نا، اس میں رکھا ہی کہ 12 ہی ہوں گے. اور امام نے فرمایا کہ یہاں باطن میں ہم 12 ہیں مراد منہا اربعۃ حرم. اب سب کے سبھی احترام والے ہیں، تو پھر یہ اور زیادہ احترام والے مہینوں میں تو ہو گئے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم. تو یہاں ائمہ میں کون سے؟ سبھی. فرمایا جن کے نام علی پر ہے، جن 4 کے نام علی ہیں، ان کا احترام اور بھی اللہ نے زیادہ رکھا. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام، مولا علی زین علیہ السلام، مولا علی النقی علیہ السلام اور مولا علی رضا علیہ السلام. اور یہ جو علی کا ذکر امام نے فرمایا کہ اس لیے علی کے نام کو اللہ نے اور زیادہ احترام رکھا ہے کہ اللہ نے اس نام میں فارمیشن کی بھی تبدیلی نہیں کی. یعنی اللہ کا نام علی ہے یا نہیں ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. یا علی العظیم سے مراد اللہ ہے، علی نہیں یہاں پر، مراد اللہ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جب ہم قرآن کے آخر میں تلاوت پہ صدق اللہ العلی العظیم، تمہارے بہت سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہاں پر بھی علی کو ڈال دیا، اس لیے وہ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. آپ کو بتائیں عام مسلمان جب قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہیں کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. اچھا، قرآن میں اللہ نے خود اپنے آپ کو کیا کہا؟ خالی عظیم کا ہے یا علی العظیم کا ہے؟ آیت الکرسی کا جہاں اینڈ ہوتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جب اللہ خود اپنے آپ کو العلی العظیم کہہ رہا ہے تو آپ خالی عظیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ خود کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہ وہ علی العظیم ہے. ہم کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم. یا علی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو علی بلند. اب کیا کہنا نام ہے علی کا کہ لوگوں نے علی کے بغض میں جو اللہ کا نام علی تھا وہ لینا بھی چھوڑ دیا. تو جن کے نام علی پر ہے وہ اور بھی زیادہ اللہ نے کہا اس نام کا اور بھی احترام ہے، کیونکہ باقیوں میں فارمیشن کہیں چینج ہوئی. مثلا وہ محمود تھا تو محمد بنایا، فاطر السماوات والارض تھا تو فاطمۃ الزہرا بنایا، محسن تھا تو حسن مجتبیٰ بنایا. لیکن جہاں پر یہ علی ہے وہاں پر وہ اللہ ہوتے ہوئے علی اور یہ بندہ ہوتے ہوئے علی. یہ ہے 12 کا عدد. اچھا، میں 2 مجلسوں قبل امام حسن علیہ السلام کے کلام میں امام مہدی کا ذکر پڑھ رہا تھا، تو وہاں خود امام حسن علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ ائمہ کی گنتی کتنی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جتنے سال کے مہینے ہیں. اور یہاں ایک لطیف تعبیر، اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ یہ خالی ایک شاعرانہ انداز ہے بس بات کو پہنچانے کا، نہیں، اس میں گہرائی ہے. اس میں گہرائی یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ الشہر هو الامام، مہینہ جو ہے وہ امام ہے، ایک ایک مہینہ 12 مہینے. اور السنہ ہی رسول اللہ، سال جو ہے رسول اللہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سال پورا ہی اس وقت ہوتا ہے جب 12 کو پورا مانو. تو جو ہے یعنی رسول ہیں ہی اس کے پاس جس کے پاس یہ 12 ہیں. جب تک یہ 12 پورے نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس وہ سال ہو ہی نہیں سکتا. مل کے سلوات بھیجیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، محمد وعلی محمد، محمد وعلی محمد. تو یہ فقط ایک محاورتاً نہیں ہے خالی کہ میں لفاظی میں کہہ دیا کہ بھائی وہ مہینے 12 تو امام نہیں. امام 12 کا مطلب یہ ہے کہ پھر فرمایا کہ وہ سال رسول اللہ ہے، اور سال اس وقت پورا ہوگا جب ایک 12 میں سے ایک بھی رہ جائے تو اس کے بعد رسول نہیں ہے اس کا مطلب. اور اس لیے ایک عجب حدیث ہے
وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ من انکر المہدی، جس نے مہدی کا انکار کیا، ہمارا عاشر امام زمان علیہ السلام پر آج 10ویں مجلس ہے، کمن انکر نبوت محمد، وہ ویسا جس نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کی۔ اور پھر ایک اور لطیف حدیث اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی 11 ائمہ کی امامت کو مان لے اور امام مہدی کا انکار کر دے، تو مولا نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے اقرّ بنبوت جمیع الانبیاء، انبیاء کی نبوت کو تو اقرار کر لیا اور آخری محمد مصطفیٰ کی نبوت کو چھوڑ، وہ رسالت چھوڑ دی، وہ ویسا ہو جائے گا کہ جیسے جو سب سے اہم ترین جو رسالت تھی اس کو نہیں مانا، باقی مانتا رہا۔ تو اس لیے امام مہدی علیہ السلام تک جو پہنچے گا، در حقیقت وہ محمد رسول اللہ کو اپنی حقیقی روح اور ٹرو اسپرٹ میں مان رہا ہے، کیونکہ سال اس وقت پورا ہوگا۔ توجہ ہے میں نے کیا کہا؟ جی، اب اس لیے خود امام حسن علیہ السلام، میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اور کچھ باتیں کل عرض کی بھی تھی کہ شیخ طوسی نے مثلا لکھا ہے کہ 36 ہجری کا جب ایک موقع ہے، جمعے کا دن تھا، مولا علی کی ظاہری خلافت ہے اور غدیر کا دن آ گیا۔ اب یہ امامت کا آپ دیکھیں معاملہ، غدیر کا دن جمعے کا آ گیا، مولا علیہ السلام نے خطبہ دیا جمعے کا غدیر کے بارے میں، جیسے ہی خطبہ پورا ہوا اس کے بعد امام علیہ السلام نے اعلان کیا مسجد کوفہ میں، اب پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، اعلان کیا کہ اب چلو نماز جمعہ کے بعد، آج چونکہ غدیر کا دن ہے، تمہاری دعوت ہے غدیر کی مناسبت سے حسن مجتبیٰ کے گھر پر۔ غدیر کے دسترخوان بچھانا سنت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کہ تمہاری دعوت ہے حسن، میرے بیٹے حسن کے گھر پر۔ اور پھر وہ سارے، اب کو ماننے والا ہو کہ اس وقت نہ ہو، بہرحال جہاں چاول کا دانا وہیں بندے کا آنا، تو وہاں پر پہنچ گئے خیر دعوت کھانے کے لیے۔ اور وہاں پر غدیر پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، ویسے ان کا دسترخوان عام ہوتا ہے، کوئی پوچھتے تھوڑی تھے کہ تمہارا اربعین کا دستر، ان کے ماننے والوں کا دسترخوان عام ہوتا ہے، تو ان کی کیا باتیں تھیں؟ اربعین پہ کوئی پوچھتا ہے کہ تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کہ شیعہ بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح سے وہ وہاں پر غدیر کا دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی روایت میں کہ اتنا امام نے انہیں بھر کے دیا، ظرف سارے، یعنی آج کے زمانے کو آپ تصور نہ کریں، اس زمانے میں لے کے جائیں جب یہ خود کھانا حاصل کرنا، کھانا بنانا، اس کے لیے اہتمام کرنا، نہیں خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو کہا اپنے گھر والوں کو جا کے کھلانا میرے بابا کی ولایت کے نام پر غدیر کے دن۔ یہ اہتمام ہے امامت کا، امام حسن مجتبیٰ اور ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں۔ اچھا، اب کل پہ جہاں بات رکی تھی وہ حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھی کہ اب امامت کے سلسلے میں الحمدللہ ہم مولا علی علیہ السلام سے تسلسل سے آتے ہوئے آ گئے، اور ہم ایمان کی حد میں کم سے کم یقین رکھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام پہ۔ کبھی ہوتا تھا عمل میں کوتاہی ہو جائے، لیکن ایمان کی حد میں ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ طوبیٰ لشیعتنا، خوشخبری ہمارے شیعوں کے لیے۔ کون سے شیعہ؟ المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری رسی کو تھام کے رکھتے ہیں، ایٹ لیسٹ کم سے کم یہ تو کرتے ہیں، یہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیجیے گا، کیا رسی کو تھام کے رکھتے ہیں۔ الثابتین علی موالاتنا، کچھ بھی ہو جائے کم سے کم ہماری موالات پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے، کل کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، کبھی کبھی انسان کی گناہ اس طرح سے ہو جاتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے وہ رسول اللہ کا واقعہ سنایا تھا کہ صحرا میں آؤ لکڑیاں جمع کرو، کہ یا تو کوئی لکڑیاں نہیں، تھوڑی تھوڑی جمع کی، اتنی ساری ہو گئی، کہ تمہارے گناہ بھی اسی طرح سے تمہیں پتہ نہیں چلتا زندگی میں، جب ایک حساب کرنے بیٹھو تو پتہ چلے گا کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر عمدن انسان اللہ کے سامنے بغاوت کرتا رہے، بغاوت کا مطلب کیا ہے؟ بغاوت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ عمدن جانتے پوچھتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ، میں کہوں گا پروردگار یہاں تو میں اپنے نفس کی بات مانوں گا۔ یہ ہو جاتا ہے انسان سے، میں اپنے آپ کو بھی آپ کے ساتھ شریک کر رہا ہوں، یعنی ہم سب ایک جیسے، لیکن یہ ایک بار، دو بار، 10 بار، 20 بار، اگر انسان کسی صغیرہ گناہ کو بھی بار بار کرتا رہے تو کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں خطرہ رہتا ہے کہ آخر میں جس ولایت کی رسی کو ہم تھام کے بیٹھے ہوئے تھے نا، شیطان کا جو آخری حملہ ہے نا وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو وہاں اگر انسان جا سکے جہاں وہ نماز روٹین میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے مددگار ہے، اس لیے کہ وہ اس کو ہمت دے دے گی۔ تو ان اعمال کو آپ کبھی بھی معمولی نہیں سمجھیں،
یہ اعمال آپ کو جوڑ کے رکھیں گے ولایت سے، ورنہ مشکل ہے. خاص طور پر یہ وہ چیزیں ہیں کہ 2-3 باتیں جو میں گفتگو کے اختتام پر عرض کرنے لگوں گا. ایک بات تو یہ خود یہ نماز کے لیے ہو گئی. کبھی کبھی ہم مثلا کبھی خطابت میں، کبھی شاعری میں، کبھی کسی انداز میں اس کی اہمیت کو بڑا ہلکا کر کے پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں. اور ایک روایت ہے کہ حضور مکرم نے جب بڑے گناہ بتائے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کفر گناہ ہے، والدین کا عاق ہو جانا، قطع رحمی، مال حرام کھانا، یہ سارے 10 گناہ بتائے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ نماز قضا کرنا، بے نمازی ہونا تو بتایا ہی نہیں، یہ کیا 10ویں نمبر پہ بھی بڑا گناہ نہیں؟ حضور نے کہا بتا تو دیا. کہا یا رسول اللہ کہاں بتایا؟ کہا کفر کہا تو صحیح سب سے پہلا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مل کے صلوات بھیجے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کبھی آفس روٹین کے وجہ سے، کبھی تھکن کی وجہ سے، کبھی جاب ٹائمنگز کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ، بہرحال یہ ہمیں اہتمام کرنا ہے. یہ قضا نہیں ہو سکتی. یہ اگر ہم اس کو روٹین میں رکھیں گے اچھا جناب ٹھیک ہے میں قضا ہی پڑھوں گا بس، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی آپ نے اہتمام کرنا ہے اپنے شرعی مسئلے کو پوچھ کر. بیٹھ کے پڑھنی ہے، سفر میں پڑھنی ہے، کہیں کار روک کے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، میں وضو کیسے، ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھا. اب امام نے کہا کہ کم سے کم تم یہ ضرور کرنا کہ ہمارے قائم کی غیبت میں اس رسی کو تھام کے رکھنا. والبراء من اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے برات بھی رکھنا. فرمایا اگر کوئی یہ کر لے تو اولئک منا، وہ ہم سے. سلمان و منا اہل البیت کی حدیث یاد ہے، منا اولئک منا، وہ ہم سے ہے. ونحن منہم، ہم بھی ان سے. امام کاظم علیہ السلام کہیں کسی کو کہ ہم تم سے ہیں. کیا شان ہے بد. فما قد رضوا بنا ائمۃ، چونکہ وہ ہمارے امام ہونے پر راضی ہیں. ورضینا بہم شیعۃ، ہم ان کے شیعہ ہونے پہ راضی ہیں. کیا بات ہے. فطوبی لہم، تو پس پھر امام نے کہا خوشخبری ہے. ثم طوبی لہم، یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے اس روایت میں. اچھا امام جو لفظ استعمال کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں مثلا میں بالکل تک بندی کرتا ہوں تو میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے تو میں ایک ہی بند میں خامخواہ جو ہے نا 2-3 دفعہ ایک لفظ استعمال کروں تاکہ بھائی شعر تو پورا ہو. یہ لسان اللہ ناطق فرمایا. بابا خوشخبری ہے ان شیعوں کے لیے، پھر خوشخبری ہے ان شیعوں کے، خوشخبری ہے ان شیعوں کے لیے. وہم، خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، مانا فی درجتنا یوم القیامہ، قیامت میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے درجے میں. جب مقام اتنا ہے تو تھوڑی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ امام کی غیبت کے زمانے کو تمام ائمہ علیہ السلام کی ظاہری زندگی سے کل ملا کر 5 گنا زیادہ تو امام کی غیبت ہو چکی. اور فرمایا گیا تھا کہ امام کی غیبت اتنی طولانی ہوگی کچھ لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ امام نے، اچھا جب بھی ائمہ علیہ السلام ذکر کرتے تھے نا امام زمان علیہ السلام کا، تو اس میں بھی خاص بات ہے. مثلا امام حسین کہتے تھے کہ التاسع من ولدی، میری اولاد میں سے 9واں. امام باقر کہتے تھے السابع من ولدی، میری اولاد میں سے 7واں. امام کاظم کہتے تھے الخامس من ولد السابع، 7ویں کا 5واں. امام رضا کہتے تھے الرابع من ولدی، یعنی سب اسی طرح سے بات کرتے تھے. ہمارا 9واں، ہمارا 7واں، ہمارا 5واں، ہمارا 4تھا جو اب آنے والا ہے، الرابع من ولدی. تو ائمہ علیہ السلام انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ ہمارا 5واں ہماری اولاد میں سے جو آئے گا، جن امام نے فرمایا کہ ہماری اولاد میں سے جو 4تھا ہے، وہ اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا. اہم بات کرنے لگا ہوں، جب تک دنیا کے ہر قبیلے، ہر قوم کو حکومت کہیں نہ کہیں مل نہ چکی ہو اور وہ حکومت سے فارغ ہو کر دستبردار نہ ہو چکے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آئیں گے اور اپنی حکومت قائم کریں گے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. جو بات سمجھ میں آئی کیا ہے؟ ایک مل کے صلوات اور بھیجتے، نام امام زمان عجل اللہ تعالیٰ. ہاں ہر ایک کو حکومت مل چکی ہوگی. اب آخر میں جب امام آئیں گے نا، تاکہ کسی وقت یہ عذر نہ باقی بچے، اچھا لو یہ کرنا تھا،
بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہر کام میں یہ کہتے ہیں اچھا یہ تھا یار، یہ تو مجھے بتا دیتے. کوئی بھی دوست ہوتا ہے، وہ 5-6 دوستوں میں سے ایک دوست ضرور ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار مجھے کال کر لیتے. اچھا جب آپ کال کیجئے تو پھر 10 کال پہ اٹھائیں گے نہیں. تو کچھ ہوتے ہیں کہ ہر کام میں کہتے ہیں یار یہ مجھے بتا دیتے تھے، میں تو اتنے میں کروا دیتا، یہ تو اتنے میں ہو جاتا، یہ تو تمہیں. اب حکومت ہر خاندان ہر قبیلے کے پاس آ چکی ہوگی، وہ کہ اچھا یہ کرنا تھا، یہ تو ہم کر لیتے. نہ آپ کو حجت نہیں بچے گی، کوئی عذر نہیں بچے گا. پھر سمجھ میں آئے گا لوگوں کو کہ وہ جو کرنے والے ہیں نا وہ خالی فرزند فاطمہ تو زہرا کر سکتے ہیں. امام زمان علیہ السلام کے نام پر اشرا ہو رہا ہے، تو میں نے کہی باتیں حدیث کی صورت میں آتی رہی. امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا اسی طرح سے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے لیے ہر امام نے کہا کہ آخر جب غیبت طولانی ہو جائے گی نا تو پھر بہت پریشان رہنا. اذا فقد الخامس من ولد السابع، فرمایا کہ جب 7ویں کا 5واں غیبت میں چلا جائے، اللہ اللہ فی ادیانکم، امام کہہ رہے ہیں اللہ اللہ یعنی بہت 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 خبردار رہنا اپنے دین کے لیے. لا یذیلنکم عنہا احد، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دین چلا جائے پتہ ہی نہیں چلے تمہیں. جو امام نے فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک ہاتھ میں گرم کوئلہ رکھنا آسان ہوگا، دین کو بچانا مشکل ہے. یہ کوئی مبالغہ آرائی تو نہیں. ابھی واقعی ایسی بات ہے، مطلب ہم کہیں باہر نکلیں، کہیں نہ کہیں پر آپ کو یہ ہے کہ بھئی میری نظر حرام کی طرف نہ پڑ جائے. اچھا کہیں باہر نہ بھی نکلے، موبائل ہے ہمارے پاس، اس میں دیکھنا بھی حرام ہو سکتا ہے، لکھنا بھی حرام ہو سکتا ہے. غیبت ہے، حسد ہے، تہمت ہے، کیا ہے، یہ سب کچھ اب کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں گناہ کرنے کے لیے، گھر کے اندر ہے. ایک زمانہ تھا، ہم سب چونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان سے آ رہے ہیں، تقریباً ہندوستان سے آ رہے ہیں، ایک ہی تقریباً ماحول ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی محلے میں کوئی غلط کام کی نیت بھی کر لیتا تھا نا، کوئی کہتا تھا یا میں محلے سے باہر جاؤں گا تو میں، ورنہ تو کوئی دیکھ لے گا مجھے. اب یہ کہ جس کو جتنا غلط کام کرنا وہ گھر کے اندر جاتا ہے. پہلے کہتے تھے بزرگ کہ برے دوست سے بچو، برا دوست تمہیں بگاڑ دے گا. اب ہر ایک کی جیب میں ایک برا دوست ہے، خود ہی برا دوست ہے. اس لیے امام اسلام نے اب پتہ نہیں اور کیا ہونے والا ہے آگے. کسی نے سوچا تھا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے، تو آج سے 50 سال بعد کیا ہے، تو 100 سال بعد کیا، اللہ جانتا ہے. کہ پتہ نہیں مجھے وہ موبائل نکالنے کی بھی ضرورت پڑے گی اس حرام کے لیے یا نہیں، یا کچھ آنکھوں میں اس طرح سے ہوگا کہ سامنے آنے والے بیٹھنے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کون کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. کوئی چپ ہو سکتی ہے، کوئی کیا ہو سکتا ہے، معاملہ تو بڑا کتنا ہو گیا. کہ اللہ اللہ فی ادیانکم، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا جب تک کہ آپ کے پاس محبت امام حسین کا فلٹر نہ ہو. کچھ بھی آپ کر لیجئے، بہت مشکل کام ہے. اور اگر کہیں یہ خود ائمہ علیہ السلام کے لیے ان کے چاہنے والوں کی صفت بن گئی، اگر کہیں پر کوئی قدم میں لغزش آ جائے، جس قدر جلدی ہو سکے توبہ کرے. اللہ کو جوان کی توبہ پسند بھی ہے، جس قدر جلدی ہو سکے. اور ائمہ علیہ السلام نے زمانے میں ہمیں مثلا کتب، ابدال، صوفیوں ان کے سپرد نہیں کیا تھا، راویوں کے سپرد کیا تھا، جو آپ کو قال رضا، قال الباقر، قال صادق، قال المعصوم سنا سکے، ان کے سپرد کیا تھا. وہ جوڑ کے رکھیں گے آپ کس سے، اس حبل اللہ سے. اب گفتگو ابتدا میں نے کہا کہ ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ امام اسلام کا ناصر ہونے کے لیے کوئی بہت بڑا عالم، فقیہ، آیت اللہ ایسا کو ہونا ضروری ہے. میں نے کہا ایسا ضروری نہیں. اس کی میں آپ کو قرآن ایگزامپل دے دیتا ہوں، 3 پوائنٹس پیش کروں گا. سب سے پہلے بالکل ظاہر کا ایک عام انسان دنیا کی سطح کا، وہ بہت 100 سے بڑھ کر امام کا ناصر و خادم ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، اس کو کرنے کے لیے کوئی آپ کو چلے کاٹنے کی عجیب غریب حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں. تیسرا پوائنٹ، اگر اس میں ہم نے خلوص کے ساتھ کام کر لیا تو اللہ خود ہی برکت ڈال دے گا. یہ 3 پوائنٹس مجھے پڑھنے 2-2 3-3 4-4 منٹ میں. سورہ یاسین کی آیتیں آپ کے سب حافظے میں تقریباً ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. سب کو یاد ہے یہ کون سی آیت ہے؟ یہ حبیب نجار کی، قرآن نے نام نہیں لیا.
وہ شخص کی آیت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مبلغین بھیجے تھے دنیا بھر میں، اور میں سے 2 انطاکیہ بھیجے تھے جو آج کل سے ٹرکی میں، اس کی وہاں کی جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ یہ کون آ گئے، ان کو تو قتل کرو۔ وہ قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جامن اقصل مدینۃ رجل یسع، ایک بالکل شہر کے بہت دور سے دوڑتا شخص آیا ان کو بچانے کے لیے۔ اتنا انفیمس ہے کہ اللہ نے نام ذکر نہیں کیا، اللہ چاہتا تو ذکر کر سکتا، اللہ نے کہا نہیں، نام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کردار کیا ہے، کام کیا کر رہا ہے۔ جامن اکثر مدینت رجل، ایک انسان آیا، یسعی، دوڑتا ہوا آیا، کوشش پوری کی، یسعی یعنی صحیح، یا قوم اتبعوا المرسلین، تم رسول کی پیروی کرو، کیا کر رہے ہو تم؟ اچھا، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، آپ کو آیت پتہ ہے، ان کی پیروی کرو کہ جو تم سے کوئی فائنینشیل ڈیمانڈ نہیں کر رہے، اجر نہیں چاہتے تم سے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کو قتل کرنے لگے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ جو ایک شخص آیا تھا کہ جو بالکل غیر مشہور ہے، آیا بھی کسی مین جگہ سے نہیں ہے، اقصل مدینہ، آؤٹ سکرٹ سے کہیں سے آیا، اللہ نے اس کا مقام ہی رکھا کہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جیلونگ سے آئے کوئی؟ جی اچھا، یہاں سے نزدیک، ٹھیک ہے۔ بہرحال کہیں بہت دور سے آیا تھا، کسی آؤٹ سکرٹ کے، سب قابل احترام ہے بھائی، یہ خالی ایک بات تھی تاکہ آپ دوبارہ بیدار ہو جائیں۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے جو اختتام کیا اس پورے ٹاپک کا وہ اس طرح سے کیا ہے کہ جو آیت نمبر 27 ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے مکرمین میں سے قرار دیا۔ مکرمین اللہ نے فرشتوں کو کہا ہے قرآن میں، کا مقام یہ۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں، امام علیہ السلام کا ناصر ہونے کے لیے بہت معروف عزادار، بین الاقوامی شہرت یافتہ، قاری القصائد، سب سے بڑے ٹرسٹی، کسی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ دنیا ہے، سب دنیا ہے۔ اصل حقیقت جو ہے نا، جسے کوئی نہیں دیکھ رہا نا، اسے حسین کی ماں دیکھ رہی۔ یہ ہمارے دنیا کے معیارات ہیں، انشاءاللہ سب قبول ہو بی بی کی بارگاہ میں، ایک بل کے صلوات بیتے ہیں، فرزند زہرا فاطمہ، وعجل فرجہ۔ ایک مومن آل یاسین کا ذکر ہوا ہے، حبیب نجار جس کا نام تھا، ایک ہے مومن آل فرعون، اس کا ذکر سورہ مومن میں کہ وجاء رجل، یہاں پر بھی اللہ نے نام نہیں لکھا، من آل فرعون میں سے ایک شخص آیا، یکتم ایمانہ، جس نے تقیہ کیا ہوا تھا۔ یعنی تقیہ کرنا کبھی کبھار اتنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرے اور قیامت تک کے لیے اس آیت کو محفوظ رکھے، اس طرح سے کہ مولا نے فرمایا کہ ہمارے جو خالص شیعہ ہیں نا وہ 6 ہیں، جو میرے خالص شیعہ جیسے وہ 6 ہیں۔ وہ کون ہیں؟ سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، وہ مومن آل یاسین، حبیب نے، اور یہ مومن آل فرعون۔ یہ امام کی حدیث ہے۔ اس نے کہا کہ اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد واقعہ کہ اس نے چھپا کے ایمان کیا کیا۔ یہ شخص بھی کو مشہور نہیں، اس لیے یہ سارے جو ہے نا دنیا کے معیارات ہیں، کس کے کتنے لائکس ہیں، کس کے کتنے زیادہ فالوورز ہیں، کس کے کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ اس طرح سے کیوں پڑھ رہے ہیں منقبت، یہ مناسب نہیں ہے، شاید شرعاً جائز بھی ہو تو مناسب نہیں۔ کسی کی سنی بات نہیں، مجھے خود کہہ چکے ہیں کہ قبلہ صاحب وہ کیا کریں، مثلا اگر اس کے بغیر پڑھیں گے تو 2 لاکھ سنیں گے، اور اس کے ساتھ پڑھیں گے تو 1 ملین۔ ایک میرے استاد محترم کا جملہ تھا، میں ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، وہ ایسے موقع پہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ کرے تم کو 1 ملین نہیں، تم کو 6 بلین پوری دنیا سنے، جن کے لیے پڑھ رہے ہو نا، باقی سنو، 6 بلین سنے، 7 بلین سنے، سبحان اللہ۔ آپ مجلسوں میں جو ہے نا، میں اور آپ سب جب گریہ طاری ہو رہا ہو تو یہ ضرور دعا کیا کریں کہ پروردگار تو ہمیں طیب و طاہر اور خالص عزادار دے دے ہماری اولادوں میں سے۔
طیب و طاہر و خالص ذاکرین، طیب و طاہر و خالص علماء، طیب و طاہر و خالص عزادار، طیب و طاہر و خالص منقبت خان، طیب و طاہر و خالص نوح خان، طیب و طاہر و خالص ماتمی، سب کچھ جو ہے نا یہ دعا کرنے کا موقع ہوتا ہے. تو جو ہے ایک اور کتاب ہے کہ خاکۂ نرم کشک، ایک شہید عبدالحسین برونسی کی کتاب ہے. اس میں یہ بھی ایک شخص بڑا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا، کبھی کبھی کچھ سادہ لوگ ہیں لیکن وہ اتنے خدمت امام میں پہنچے ہوئے، وہ کیسے پہنچتے ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اب یہ شخص ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے سے پہلے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دیدار ہوا اور پھر گیا. کچھ مستورات کا دیدار لکھا ہوا ہے، میں یہاں سے کیا کہوں اب کس عظیم بلندی پر کہ ان کا نور اسے لینے کے لیے آیا. کیوں؟ پانچویں پاس ہے خالی. جب شاہ ایران کا زمانہ تھا نا تو اس وقت زمینیں تقسیم ہو رہی تھی، کچھ الاٹمنٹس. زمین کسی کو مل رہی ہے تو کیوں نہیں لے گا بھائی؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ یہ جو تقسیم ہو رہی ہے نا اس میں کسی کا غصب ہے، کسی کا کیا ہے، پتہ نہیں کتنی حلال حرام ہے، میں نہیں لیتا. اب ظاہر ہے کہ جب زمین نہیں لی تو کیا کرے گا پھر؟ تو ایک نانوائی کے پاس کام کرنے لگا. جب نانوائی کے پاس کام کرنے لگا تو کتنا سادہ آدمی ہے دنیاوی اعتبار کے معیار سے. وہ نانوائی کے لیے اس کو پتا چلا کہ جو نا یہ تو ناپ تول میں کمی کرتا ہے. اس کو 2-3 دفعہ کہا کہ تنبیہ کی، نہیں مانا، وہ چھوڑ دیا کام. دودھ والے کے پاس چلا گیا، کچھ عرصے بعد پتا چلا یہ بھی ملاوٹ کرتا ہے، اس کو بھی چھوڑنا پڑا. سبزی والے کے پاس گیا، یہ بھی کہیں دھوکہ دیتا ہے، چھوڑ دیا. مزدوری، سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ بھی مزدوری لے لو مجھ سے. بہرحال زندگی پھر وہ کوئی ایسی طیب و طاہر گزارتے ہیں. آخر میں کارپینٹر بنا. بہرحال اس کا ایک میں بہت سادہ مثالیں کیوں دینا چاہ رہا ہوں. آپ کو ایک اور مثال دوں. آیت اللہ سیستانی جن میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ 90% جن کی تقلید میں ہوں گے. ان کے والد یہ ہیں علی سیستانی، وہ ہیں باقر سیستانی، آیت اللہ سید باقر سیستانی. انہوں نے ایک دفعہ 40 زیارت عاشورہ کی منت مانی تھی. اچھا 40 دن کی نہیں، 40 ہفتوں کی. مشہد سے ان کا تعلق ہے. تو مشہد کی 40 مسجدوں میں جاؤں گا اور 40 ہفتے زیارت عاشورہ پڑھوں گا. کس لیے؟ امام زمانہ سے ملاقات کے لیے. بہرحال کہتے ہیں جب 40ویں میں نے زیارت عاشورہ پڑھی اور پوری 100 درود 100 لعن کے ساتھ، دعا الخما کے ساتھ، پورے اس کے اعمال کے ساتھ، امام سے میں نے کہا کہ مولا کوئی آپ کی طرف سے مجھے ہدایت مل جائے. تو کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک جگہ سے دیکھا کہ ایک نور ہے جو ہر ایک نہیں دیکھ پاتا. کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں امام کی طرف وہاں جاؤں. وہاں گیا تو پتہ چلا ایک میت ہوئی ہوئی اور میت ایک خاتون کی. میں نے تعزیت کی اور کئی اندر حجرے سے ایک نور مجھے ایسا لگا جیسے وہاں سے آ رہا ہے. میں نے کہا کہ یہاں کیا ہے؟ میت رکھی ہوئی ہے اور انتظار کر رہے ہیں بھی تشییع جنازہ کے لیے. میں نے کہا کہ مولا اگر آپ ہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی عالم مکاشفہ کچھ تو ہو جائے بات. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے مجھے ایک آواز محسوس ہوئی کہ اگر اس خاتون کی طرح مسلمان ہو جاؤ گے نا تو ہم خود آئیں گے تمہارے پاس. یہ خاتون کون ہے؟ پتہ چلا کہ وہی جب وہ شاہ ایران کا زمانہ تھا نا تو وہاں پر 7 سال کا ایک زمانہ ایسا آیا تھا جہاں پر وہ حجاب کے ساتھ نکلتا تھا نا گھر سے باہر، اس کا حجاب کھینچ لیتے تھے. اس خاتون نے اپنے آپ پر یہ عہد کیا کہ میں نے گھر سے نہیں نکلنا 7 سال، تاکہ میرے سر پر جو یادگار فاطمہ زہرا ہے نا وہ باقی رہے. کیا بات. اب آپ مجھے ایکسٹریمسٹ کہیں کہ کچھ بھی کہیں کہ مولانا صاحب یہ کہ 7 سال تک وہ گھر سے باہر نہ نکلے گا. میں آپ کو بتلا رہا ہوں یہ سادہ سب لوگ ہیں، پہنچے امام کے پاس. اچھا تو ہم کیا کریں؟ ہم کم سے کم دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے گھر پہ کوئی بات کہہ سکے، نصیحت کر سکے، کوئی نہ کہہ سکے، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنا انڈیویجول آزاد ہے. لیکن ہم خود اپنے آپ کے لیے تو کر سکتے ہیں. ہم خود کیا کریں؟ ایک کام کر لیں، جو آپ کو مولا کا حکم پتہ چلا ہے نا اس پر عمل شروع کر دیں.
میں نے کہا کہ کوئی اور الٹا سیدھا کام کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں کسی کی طرف چل جائے، بھائی میں چلا یہ کاٹوں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. نہ نہ نہ، سبحان اللہ. آپ کو جو مولا کا حکم پتا ہے نا، آپ کو مولا کا حکم پتا ہے کہ مجھ میں نماز فرض ہے، آپ کو مولا کا حکم پتا ہے کہ مجھے زبان سے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، آپ کو مولا کا حکم پتا ہے مجھے آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. آپ اس پر عمل شروع کر دیں. آپ یقین فرمائیے گا کہیں پہ دنیا کی کوئی شہرت نہ ہو، جب امام کا زور ہو تو حضرت حجت آپ کو اپنی قبر سے نہ بلا لیں تو بات ہی کیا ہے. ایک آپ مل کے صلوات بھیجو، نام ہے امام زمان عجل اللہ تعالی محمد علیہ محمد. آج 10ویں مجلس سے موضوع ایک حد تک مکمل ہو رہا ہے. کل کی گفتگو میں انشاءاللہ سے ایک اور نقطہ عرض کر کے بات تمام ہوگی. لیکن آپ شہیدان کربلا میں دیکھیں تو سارے کیا وہ دنیاوی اعتبار سے مشہور لوگ ہیں؟ حتیٰ وہاں آج آپ کو نام نہیں پتا سب کے. کیا بات ہے. بنی ہاشم کے شہداء وہ سب سے جدا ہے. اصحاب میں حبیب بن مظاہر، مسلم بن سجا، بریر حمدانی، عابس بن شبیب شاکری، یہ 5-6 نام کے علاوہ آپ مجھے نام لیجئے. نہیں پتا. وہاں سے جب شہیدان کربلا گنج شہیدہ میں لوگ جاتے تو حیرت سے دیکھ رہے ہوتے، اچھا یہ نام یہ نام یہ نام یہ نام. انہوں نے اپنی زندگیوں میں کچھ ایسی پاکیزگی رکھی ہوگی کہ جب آپ کا حسین بلائے تو اس مقام پر ہوں کہ پھر صادق آل محمد زیارت پڑھیں تو کہیں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ واحبہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. ان کی زندگیوں میں کوئی پاکیزگی ہوگی؟ رزق کی پاکیزگی تو کم سے کم ہوگی. تو یہ ہوگی جب پاکیزگی. تو اب حتیٰ یہ کہ وہ شہرت بھی نہیں تھی کہ قبیلے کے سردار ہوں، قوم کے بڑے ہوں. کیا بات ہے. میں نے کہا کہ آج کل جو سسٹم ہو گیا ہے، معروف عزادار، یہ ول فلاں، یہ بڑا، یہ شخص، وہ کچھ بھی نہیں تھا. کون سے معروف تھے وہ؟ آج بھی کتنوں کو نام نہیں پتا ہے. کہاں پر؟ وعلی الارواح التي حلت بفنائها. کیا بات ہے. حسین پر سلام ہو، روحوں پر سلام ہو جو آپ کے آستانے پر آ کر تحلیل ہو گئی. وعلی الارواح التي حلت بفنائها. ٹھیک ہے. یہ ہے امام زمان علیہ السلام کے ناصر. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کی کوئی شہرت ہے کیا ہے، کوئی جانتا کوئی نہیں جانتا. اپنے گھر میں آپ اپنے گھر بس. اچھا اس میں اللہ پھر خود برکت دے دے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ دو نیک کام جو ہے نا وہ ایک اور ایک 2 رہیں گے، وہ 20 ہوں گے. عالم ملک کا حساب اور ہے، ملکوت کا اور ہے. ملکوت کا جو حساب ہے نا، جو امام زمان علیہ السلام کا حساب ہے. ہاں جی جی. آپ نے اپنے بچے کے ساتھ ایک کوئی نیک کام اس کو سکھایا، یہ 1 اور 1 2 نہیں ہوئے، یہ 20 ہیں، 40 ہیں، 400 ہیں. اللہ نے خود قرآن میں کہا ہوا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. 1 کرو گے 10 اللہ نے کہا کہ 1 خرچ کرو گے. وہ ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک 7 بالیاں ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ ہر بالی کے اندر جو ہے نا وہ 100 خوشے ہوں. پھر اس کے ایک کا مطلب 1 کا 700 ہو گیا، 700 کا. پھر اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جتنا چاہتا اور بھی اضافہ کر دیتا. سبحان اللہ. برکت. بات کو میں تمام کر رہا ہوں. آیت اللہ کوثری، آیت اللہ نہیں سوری آغا کوثری کہتے تھے کیونکہ ایک مداح تھے، آیت اللہ نہیں تھے، اور اسٹیٹ لیول کے ایران کے مداح تھے. لیکن ہوا یہ، سنیے گا، کہ کہتے ہیں عاشور کا دن ہے، خود یہ بیان کرتے ہیں عاشور کا دن ہے اور میں چاہ رہا ہوں عاشور کی مجلس سے پڑھنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اب بڑے بڑے لیول پر کہہ رہے میں جا رہا تھا کہ تو مجھے بچوں نے کہیں روک لیا سبحان اللہ. کہ ہم نے بھی فرشادہ بچھا ہوا ہے، کچھ مجلس پڑھ کے جائیں. میں نے کہا بیٹا ٹائم نہیں ہے، جا رہا ہوں، کچھ تو پڑھ کے جائیں، کچھ تو پڑھ کے جائیں. خیر بہرحال بچوں نے روکا، بیٹھ گیا. تو ایک کہتے ہیں ایک بند پڑھا میں نے مرثیے کا اور پھر چلا گیا. جب جانے لگا نا ان کا چائے بھی ہے. اب بچوں نے چائے دی نا تو وہ بے ذائقہ قسم کی تھوڑی سی تھی، اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی بہرحال. لیکن میں نے کہتے ہیں بس میں نے پی. اب پینے کا اتنا دل نہیں کر رہا تھا، بچے جب نہیں دیکھ رہے تھے نا میں نے الٹ دی، چلا گیا. پھر دن بھر بین الاقوامی شہرت یافتہ مجلسیں یہ وہ سب کرتے 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 آخر میں شام غریبہ ہوئی. وہاں کی مجلسیں پڑھتے ہوئے بہرحال پھر انسان ایک دم موقع پہ خستہ ہوتا ہے، سوتا ہے. سو گیا تو خواب میں دیکھا مادر امام حسین. کہ دیکھو اے کوثری آج تمہاری کوئی مجلس قبول نہیں ہے، ایک قبول ہے خالی. وہ جو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھی تھی نا وہ قبول ہے. کبھی بھی میں شرمندہ ہوں باقیوں کے، آپ نے یہ قبول کر لیا، کم سے کم ایک مجلس تو آئی میرے نامہ اعمال میں آج کے لیے. لیکن ایک شکوہ ہے،
وہ چائے تو میں نے خود بھری تھی، وہ الٹ کیوں دی تھی تم؟ جیسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو اسے مادر امام حسین دیکھ سبحان رہا اللہ ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے، کیا بات اللہ برکت دے۔ یہ جو کام ہے نا انسان، انہی کاموں سے جس حد تک ہو سکے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کر کے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے لیے امپاسبل ہے کہ میں ناصر امام زمانہ کیسے بنوں گا۔ انشاءاللہ آج کی بات یہاں رک رہی ہے۔ مجھے جانا ہے بنی ہاشم کے ایک شہید تک، لیکن میں سہارا لے رہا ہوں ایک صحابی امام حسین علیہ السلام، ان کے مصائب کے ذکر کا کہ امام حسین یقیناً راضی ہوں گے۔ میں نے ابھی کہا کہ کوئی وہ شخصیات کوئی بڑی مشہور شخصیات نہیں ہے ظاہر میں، سبحان اللہ ہاں آج وہ ہیں کہ جن کی قدموں کی خاک پر ہم قربان ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سعید ابن عبداللہ، جن کو زیارت ناحیہ میں سعد ابن عبداللہ کہا گیا ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، تیروں کو روک لوں۔ جب زہیر قین آئے تھے نا تو یہ بھی آ گئے، کہا کہ مولا میں بھی، آپ کی اجازت ہے؟ اگر آپ مصائب میں دیکھیں تو 12 تیر پیوست ہوئے تھے جن میں زہر ملا ہوا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، اور ایک منزل وہ آئی کہ اب جان نکل رہی تھی کہ ایک تیر آنے لگا امام حسین کی طرف، تو انہوں نے اپنے چہرے کو آگے بڑھا کر اس تیر کو روکا۔ اچھا ہاں اس کو اتنا رکھیں، ایک بات میں بتاؤں ان کے لیے، شاید یہ کم جانتے ہوں، یہ مصائب تو آپ نے سنے ہوئے، انہوں نے 1200 فرسخ اس زمانے میں سفر کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ 1200 فرسخ کا مطلب پتہ ہے کتنا ہے؟ آج میں بتاؤں، 6500 کلومیٹر اللہ اکبر لے کے جائیے گا اپنے آپ کو اس زمانے میں۔ کبھی پتہ نہیں کس گھوڑے پہ سفر، کتنا پیدل سفر، 6500 کلومیٹر۔ پتہ ہے کیسے؟ یہ انسپریشن ذرا ملے، ہم ان کے قدموں کی خاک پر کچھ اپنا سر رکھیں اور آنکھوں کو ملیں۔ امام حسین اپنی حجت کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ پہلے آپ کو پتہ ہے کوفے والوں نے خط لکھے تھے امام حسین کو، مکہ، امام حسین مکہ آ چکے تھے، یہ کوفہ سے خط لے کر آئے تھے مکہ۔ یہ ہوتا ہے 300 فرسخ کوفہ سے مکہ۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، تو یہ مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے مکہ سے، پھر کوفہ، یہ ہو گئے 600 فرسخ۔ اس کے بعد مسلم ابن عقیل نے خط لکھا کہ اب کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہیں، آپ نہیں آئیے گا، یہ دوبارہ گئے۔ اللہ اکبر اللہ آپ اس زمانے کی گرمی، سفر، خاندان، فیملی کی کیا نہیں ہوگی، ان کی نہیں ہوگی کیا؟ ہاں۔ پھر گئے مکہ، پھر مکہ میں وہیں امام حسین السلام، مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی، مکہ میں وہیں امام حسین السلام کے ساتھ رہ لیے۔ پھر مکہ سے آئے واپس کربلا، پھر یہ ہوتا ہے 1200 فرسخ، 6500 کلومیٹر اس زمانے میں۔ تو کوئی تو خاص بات ہے نا پھر۔ تو آتے امام کے پاس آگے کہتے ہیں کہ مولا میں نے اتنا سفر کیا آپ کے لیے، میں آپ کے سامنے کھڑے ہونا چاہتا ہوں۔ 12 تیر لگے، ایک تیر پھر منہ پہ لگا۔ جب امام حسین کی نماز ختم ہوئی، اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ مولا کوئی منت نہیں، کوئی کچھ نہیں، میں کوئی ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا، میں نے کیا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا، وفائی تو ابن رسول جو وفا کا حق تھا وہ پورا کر دیا میں نے یا نہیں کیا؟ باپ انت امامی فی الجنہ، تو دنیا میں میرے آگے کھڑا ہوا نا، جنت میں بھی تو میرے آگے کھڑا ہوا۔ میں نے ایک صحابی کی مثال اس لیے دی کہ جو خانوادہ بنی ہاشم سے نہ ہو، ٹھیک، اور میں جب اصحاب کی یہ شان ہے تو پھر بنی ہاشم۔ کل میں نے بڑے بھائی کا ذکر کیا تھا، آج میں چھوٹے بھائی 6 مہینے کا ذکر کیا۔ حسین کی وہ سب سے بڑی قربانی ہے، تو حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے بڑھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء و تسلیم لامر۔ پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے، تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ یہ واحد لاشا ہے جو اب عبداللہ حسین نے دفنایا تھا، خیمے کے پیچھے جا کر یہ لاشا دفنایا، اور کوئی لاشا نہیں دفنایا امام حسین نے، اللہ جانے کیا وجہ تھی، لیکن امام حسین جانتے تھے نا کہ شام غریبہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا، ہو سکتا ہے اور لاشیں تو ہٹا دیے جائیں، میرے علی اصغر کا لاشا درمیان میں رہ جائے، کہیں اصغر کا لاشا پامال نہ ہو جائے۔ جی اب عبداللہ حسین نے یہ ایک لاشا دفنایا ہے، اللہ اکبر۔
ایک میں اہل دل ایک بات کہتے ہیں وہ پہنچا رہا ہوں، اگر آپ تک پہنچے سادات کرام تو ہائے حسین کہہ کے گریہ کر لیجئے گا کہ امام حسین یہ بھی جانتے تھے کہ مقتل میں میری ماں فاطمہ تو زہرا آئیں گی، تو جب وہ میرے علی اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن یاد آئے، لہٰذا اصغر کو زمین پہ چھپا دیا۔ یہ بی بی فاطمہ اور حسین ماں اور بیٹا کتنے مظلوم ہیں۔ محسن شکم مادر میں مارے گئے، ہائے ہائے ہائے، علی اصغر دنیا میں آئے 6 ماہ کے مارے گئے۔ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، میں آپ کو خود کاظمی سادات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی سادات ہیں، میں آپ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک عمل بتلاؤں۔ امام سے کسی نے پوچھا تھا، عبداللہ ابن جندب نے، کہ مولا سجدہ شکر کا طریقہ بتائیے گا نماز کے بعد۔ امام نے سجدہ شکر کا طریقہ بتایا، خدا کی حمد و ثنا، اور پھر پروردگار میں گواہ بناتا ہوں ملائکہ کو، انبیاء و مرسلین کو، کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وہ محمد النبی، محمد میرے نبی ہیں، وہ علی امامی، علی میرے امام ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا ایک ایک امام کا نام لینا، سارے ائمہ کا نام، امام مہدی کا نام لینے کے بعد کہا جب وہ میرے امام ہیں، اس کے بعد دعا ایسے مانگنا کہ اللہم انشدک بدم المظلوم، پروردگار میں ایک مظلوم خون کے واسطے سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ مظلوم خون علی اصغر علیہ السلام۔ امام نے کہا کہ نماز کے بعد جو سجدہ شکر میں جا کر دعا کرنا نا، وہ علی اصغر علیہ السلام کے خون کے صدقے میں دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ اے شہزادے، اے شہزادے، آپ باب الحوائج ہیں، مولا عباس کا علم یہاں سامنے موجود ہے۔ کیا شان ہے کہ عباس بھی باب الحوائج ہے، 32 برس کے، 6 مہینے کا علی اصغر بھی باب الحوائج ہے۔ کتنے ہی واقعات ہیں شہزادہ علی اصغر کے نام کے، آج بھی مائیں بہنیں جاتی مقام علی اصغر پر کربلا میں حاجات کی برابری کے لیے، اور وہاں پر ایک خاص مخصوص جھولا جو ہے وہ آج تک وہ شبیہ وہ اس واقعے کی یاد میں، سوچو خیمہ گاہ سے مقام علی اصغر دور ہے نا تھوڑا سا، تو بار بار ہلملہ تیر جوڑتا تھا اور ہاتھ کانپ جاتا تھا۔ اور میرے ساتھ نے کہا کہ تو تیر چلاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا جیسے ہی تیر جوڑتا ہوں تو خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور ایک بی بی فریاد کر رہی ہے کہ اے ہلملہ، میں اپنے الفاظ میں پڑھوں کہ اے شقی، میرے علی اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بس ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے ہلملہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور تیر چلا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ۔ عجب ذبح کی تعبیر ہے یہاں پر کہ ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر نے، یا باب الحوائی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ تمام شہیدان کربلا کے سر تھے جو 11 محرم کو کاٹے گئے، فقط ایک حسین کا سر جو تھا، ابھی حسین ذکر و تسبیح کہہ رہے تھے اس وقت حسین کا سر قلم ہو، اور ایک علی اصغر تھے کہ اصغر زندگی میں ایسے سوا ہو، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کو مجھے جانا ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا تک مصائب کی کیفیت میں۔ ایک مرتبہ علی اصغر علیہ السلام کے لاشے کو 7 مرتبہ آگے بڑھے، پیچھے ہوئے اور پھر لے کر گئے۔ گویا میں علامہ طالب جوہری صاحب علیہ مقاموں کے جملوں کو پڑھوں کہ حسین امام بھی ہے، حسین باپ بھی ہیں، امامت کہہ رہی ہے کہ خیمے میں لے جاؤ، باپ کی شفقت کہہ رہی ہے کہ اگر ماں نے دیکھا تو ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ جانے کس کیفیت میں اب عبداللہ الحسین علی اصغر کے لاشے کو لے کر پہنچے، اور ابا کا دامن علی اصغر کے لاشے پر رکھا ہوا تھا کہ کہیں براہ راست ماں کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اصغر گئے تھے تو رو رہے تھے، آئے تو خاموش ہو چکے تھے، تو 4 سال کی سکینہ آگے بڑھے۔ کہ بابا علی اصغر کو پانی پلا لو، اب سکینہ کی پیاس یاد رہے گا۔ بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کا کرو۔ اور خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ 6 مہینے کی کمائی ذبح ہو چکی ہو۔ تو شہزادہ علی اصغر پر غیر مسلموں نے بھی مرثیے کہے، لیکن جو پہلا مرثیہ کہا ہے وہ خود ان کی ماں نے کہا ہے، یا بنیا مثلک ینحر، کیا تو جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جو بی بی ام رباب کی جانب سے پیش کی گئی۔ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں 2 قربانیاں ہیں، ایک 6 ماہ کا علی اصغر ہے، ایک 4 سال کی سکینہ ہے جو تماچے کھاتی رہی۔ اللہ اکبر۔
اللہ جانے کس جہاد کو آپ بڑا کہیں گے. اور میں سوچتا ہوں کہ زندان شام سے جب رہائی بھی ملی ہوگی تو ماں کے قلب میں کیا گزری ہوگی. ایک بچی کی قبر زندان میں ہے, ایک بیٹے کی قبر کربلا میں. ماں شام میں زندان میں رہ جائے یا 6 مہینے کی قبر بھر جائے کربلا میں. بس عزیزوں, مصائب تمام ہو رہے ہیں کہ اب اس ماں نے ایک وعدہ کر لیا کہ میں نے دیکھا ہے اپنے آقا اور والی کا لاشا, اب میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. بے گور و کفن لاشا دیکھا ہے, اب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. اللہ اکبر. یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام, جی اگر صدائیں بلند ہو جائیں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے نام پر, یقیناً امام موسیٰ کاظم نے جب فرمایا تو یقیناً وہ تشریف لائیں گے پرسہ لینے کے لیے. باب العوائد, وہ خود بھی باب العوائد ہے, شہزادہ علی اصغر بھی باب العوائد ہے. بس بی بی ام رباب زندان شام میں وہاں چھت نہیں ہے اور اسی کیفیت میں رہیں. اب جب مدینے واپس آئیں, واقعات تو آپ جانتے ہیں بدلے نہیں جا سکتے, لیکن یہی کربلا کا معجزہ ہے کہ وہی رقت ہے کہ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی ہیں, سائے میں نہیں آتی. ایک مرتبہ مدینہ میں شدید بارش ہو رہی تھی. بی بی زینب نے آ کر فرمایا اپنی بھابھی شہزادی ام رباب سلام اللہ علیہ سے کہ آج تو بہت شدید بارش ہے, آپ حجرے میں تشریف لے آئیے گا. کہ شہزادی یہ تو پانی کے قطروں کی بارش ہے, میرے آقا پر کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی. میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا. بس ایک مرتبہ مولا سید سجاد آگے بڑھے, کہا اما رباب آپ آ جائیے گا حجرے میں. ایک سوال ہے کہ بیٹا آج ماں بن کر بیٹا بن کر کہہ رہے ہو یا امام بن کر حکم دے رہے ہو؟ کہ آج امام بن کر ہم حکم دے. رباب نے مقام سے اٹھی, کا پروردگار تو رباب کے وعدے کی لاج رکھ لے. کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ سائے میں نہیں بیٹھوں گی, مدینہ میں ایک امام حکم دے رہا ہے, یہ کہہ کر لڑکھڑا کر کے نہیں, مولا نے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یا ابا عبداللہ حسین مظلوم ہے, آپ نے لاشیں اٹھائیں لیکن مردوں کے لاشیں اٹھائیں, اکبر کا لاشا, عباس کا لاشا, لیکن سید الساجدین نے عورتوں کے لاشیں اٹھائے. کبھی زندان شام میں سکینہ کا لاشا, کبھی مدینہ میں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. باب الحوائج کا ذکر ہوا ہے. یا وزیرا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ, اور مل کے پڑھیں گے. یا وزیرا عند اللہ سبحان اللہ اشفع لنا. آخری مرتبہ ظہور امام زمانہ کے لیے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ.